بچوں نے دیکھا سنہری پری ایک بڑے عقاب پہ بیٹھی سامنے سے آ رہی ہیں۔ واو واو، سنہری پری۔ بچوں کی خوشی بہت زیادہ تھی، اور بھلا بچے خوش کیوں نہ ہوتے۔ سنہری پری نے سب بچوں کو ساحل سمندر گھمانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ سنہری پری بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ عقاب زمین پہ اتر آیا۔ سنہری پری، ہم ساحل سمندر پہ جائیں گے، واو! سب بچے سنہری پری کے آنے سے خوش تھے۔ سنہری پری بچوں کے پاس آ چکی تھی۔ بچے سنہری پری سے کہنے لگے، سنہری پری، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ سنہری پری نے کہا، ہاں بھائی، آپ نے ساحل سمندر پہ جو جانا ہے آج۔ رما نے سنہری پری سے کہا، سنہری پری، یہ ساحل سمندر کیا ہوتا ہے؟ سب بچے ہنسنے لگے۔ دیکھو، اسے یہ نہیں معلوم کہ ساحل سمندر کیا ہوتا ہے۔ سنہری پری نے بچوں سے کہا، سب کو سب کچھ نہیں معلوم ہوتا نا، مذاق نہیں اڑاتے۔ رما، ساحل سمندر کے ساتھ ریت والے خشک جگہ کو کہتے ہیں۔ سب بچے سنہری پری سے کہنے لگے، چلو نا سنہری پری، دیر ہو رہی ہے، ہم نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لی ہیں۔ سب بچوں نے اپنی اپنی کھانے پینے کی چیزیں سنہری پری کو دکھائیں۔ واو، یہ تو بہت اچھا کیا آپ سب نے، سنہری پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو سب عقاب پہ بیٹھ جاؤ، ہم سب اڑ کر سمندر پہ پہنچ جائیں گے۔ تمام بچے خوشی خوشی عقاب پہ سنہری پری کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عقاب ہوا میں اڑنے لگا۔ بچے عقاب پہ بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے بہت خوش تھے۔ علی خوشی سے چلایا، آج ہم ساحل سمندر کے ساتھ ڈبل مزہ کریں گے، ہوا میں اڑنے کا مزہ بھی اور سمندر میں گھومنے کا مزہ بھی۔ سب بچے خوشی سے چلانے لگے، عقاب ساحل سمندر پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ ساحل پہ اترا۔ تمام بچے عقاب سے اترنے لگے۔ سنہری پری بھی اتر آئیں۔ سب بچے سمندر پہ آ کر بہت خوش تھے۔ سمندر میں موجود ایک بڑی مچھلی نے اتنے بچوں کو آتے دیکھا تو اداسی سے بولی، یہ اتنے بچے ساحل سمندر پہ پکنک منانے آ گئے ہیں اور پھر ساحل کو گندا کر جائیں گے۔ پاس ہی پگلا کھڑا تھا۔ وہ بولا، بڑی مچھلی، ہر بار لوگ شاپ پر بوتلیں ساحل پہ پھینک جاتے ہیں اور وہ پانی کی لہروں سے سمندر میں آ جاتے ہیں۔ مچھلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرشوں پر بوتلیں ہماری جانوں کا نقصان کرتی ہیں، کتنے جانور مر جاتے ہیں۔ بگلا اور مچھلی دونوں اداس تھے۔ بگلے اور مچھلی سے بے خبر تمام بچے ساحل پہ کھیلنے لگے۔ حسن نے علی سے کہا، آؤ علی، ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں، جب سمندر کا پانی ساحل پہ آئے گا ہم بھاگیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ دونوں بھاگ کر پانی کے پاس گئے۔ عائشہ نے رما سے کہا، رما آؤ، ہم سیپیاں چنتی ہیں۔ رما بولی، عائشہ، یہ سیپیاں کیا ہوتی ہیں؟ عائشہ نے ایک سیپی اٹھا کر رما کو دکھائی اور بولی، یہ سیپیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر سے موتی نکلتا ہے۔ وہ دونوں سیپیاں جمع کرنے لگیں۔ ساحل سمندر پہ بہت رونق تھی۔ کوئی فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا، کوئی سیپیاں جمع کر رہا تھا، کوئی ساحل سمندر پہ آتی لہروں کو اپنے پاؤں سے ٹکراتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ سب بچے خوش تھے۔ سنہری پری بھی دور پتھر پہ بیٹھی بچوں کی خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد سنہری پری نے بچوں کو آواز دی، پیارے بچوں، جلدی سے آ جاؤ، اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تمام بچے سنہری پری کے گرد جمع ہو گئے۔ گڑیا نے دسترخوان بچھایا۔ باقی بچے دسترخوان پہ کھانا، بوتلیں، جوس اور اپنی چیزیں رکھنے لگے۔ سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔
رانی بریانی کھاتے ہوئے بوٹیوں کی ہڈیاں پلیٹ میں رکھنے کی بجائے سمندر کی طرف اچھال رہی تھی اور بولتی، یہ ہڈی اب سمندر میں گرے گی۔ حسن نے رانی کو دیکھا اور بولا، تمہاری پھیکی ہڈی دور تک نہیں گئی، اب دیکھنا میں جوس کا ڈبہ پھینکتا۔ یہ کہہ کر حسن نے جوس کا ڈبہ زور سے پھینکا، وہ جا کر بگلے کے لگا۔ دیکھا دیکھی تمام بچے شاپر، خالی بوتلیں، ریپرز وہیں پھینکنے لگے۔ سنہری پری بچوں کی یہ حرکت دیکھ کر سخت خفا ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر چلتی چلتی سمندر میں جانے لگی۔ وہاں موجود مچھلی اور بگلے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں۔ مچھلی بولی، سنہری پری، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ آئندہ ان بچوں کو مت لانا۔ بگلے نے بولا، مچھلی ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ اتنا گند پھیلا کر جاتے ہیں جو سمندر کی مخلوق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی بھی سنہری پری کے پاس آ گیا اور بولا، سنہری پری دیکھو نا، ہم ان سب کو کتنا مزہ کرواتے ہیں، سب انجوائے کرتے ہیں اور جاتے ہوئے ہمیں گندا کر جاتے ہیں، یہ تو بری بات ہے۔ سنہری پری مسکرائیں اور بولی، آپ پریشان مت ہوں، یہ بچے یہاں سے سب صاف کر کے جائیں گے۔ عالیہ نے بچوں سے کہا، مجھے لگ رہا ہے سنہری پری ہم سے خفا ہیں، وہ خفگی اور غصے سے وہاں گئی ہیں۔ علی حیرانی سے بولا، لیکن سنہری پری ہم سے کیوں خفا ہیں؟ آؤ ہم سب جا کر پوچھتے ہیں۔ سب بچے سنہری پری کے پاس گئے۔ عالیہ نے کہا، سنہری پری کیا آپ ہم سے خفا ہیں؟ سنہری پری نے جواب دیا، ہاں میں آپ سب سے خفا ہوں۔ سب بچے بولنے لگے، لیکن کیوں سنہری پری؟ سنہری پری نے کہا، بچوں دیکھو، آپ جب ساحل پہ آئے تو کتنا صاف تھا، آپ نے آ کر سب کچھ کھا پی کر خالی بوتلیں، جوس کے ڈبے، ریپرز، ہڈیاں، پھلوں کے بیج سب کے سب ساحل پہ پھینک دیے۔ اشر بولا، تو پھر کیا ہوا سنہری پری؟ پیارے بچوں، جب ساحل پہ گند پھیلایا جاتا ہے تو یہ پانی کی لہروں کے ساتھ سمندر میں چلا جاتا ہے، جو سمندری مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے۔ عالیہ بولی، یہ سب کیسے نقصان دہ ہوتا ہے؟ مچھلی بولی، یہ سب چیزیں ایک تو ساحل کو گندا کرتی ہیں اور جب پانی میں آتی ہیں تو کئی جانور اس سے مر جاتے ہیں۔ عالیہ تھوڑا حیران ہوئی اور بولی، جانور کیسے مر جاتے ہیں اس سب سے؟ سمندر بولا، دیکھو عالیہ، یہ جو شاپر اور جوس کے ڈبے جب پانی میں آتے ہیں تو جانور انہیں خوراک سمجھ کر کھانے لگتے ہیں اور ان کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ سب بچے بولے، او ہماری ذرا سی غلطی اتنا برا اثر کرتی ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے جانور مر جاتے ہیں۔ حسن بولا، سنہری پری، پھر وہ مرے ہوئے جانور پانی میں ہی رہتے ہیں کیا؟ سنہری پری نے کہا، جی بچوں، پھر ان مرے ہوئے جانوروں کی وجہ سے پانی اور بھی گندا ہو جاتا ہے، جو زندہ جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سب بچے شرمندہ ہو گئے، او ہم سب شرمندہ ہیں کہ ہماری وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ سنہری پری بولی، بچوں، اگر ہم تمام چیزیں جو ساتھ لے کر آتے ہیں واپسی پہ وہ خالی چیزیں بھی ساتھ لے کر جائیں تو ہمارے سمندری جانوروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ہمیں سمجھ آ گئی سنہری پری، ہم آئندہ خیال رکھیں گے۔ مچھلی اور بگلا یہ سن کر خوش ہو گئے۔ عالیہ نے بچوں سے کہا، چلو بچوں، ہم سب جلدی سے ساحل سمندر کو صاف کر دیں۔ سب بچے اچھلتے کودتے ساحل سمندر سے چیزیں اٹھانے لگے۔ مچھلی، بگلا اور سمندر بہت خوش تھے۔ بہت بہت شکریہ پیارے بچوں۔ سمندر نے کہا، اس کہانی سے بھلا بچوں آپ نے کیا سیکھا؟
کہ جب بھی آپ مجھ سے ملنے آؤ تو یہاں کی جگہ گندگی کر کے مت جاؤ۔ پیارے بچوں، سنہری پری کے ساتھ مختلف جگہوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ رہا کریں۔ مجھ سے اچھی اچھی کہانیاں سن کر ان پہ عمل کریں۔ میرے چینل کو سب کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔